بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا و رسول کے نزدیک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و منزلت۔ شیعہ و سنی علماء اس بات کے معتقد ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ دوستی اور محبت کو خدا نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ علماء آیہ مودت کے نام سے مشہور سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 سے استناد کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کی دوستی اور محبت کو فرض اور ضروری سمجھتے ہیں۔ آیہ مودت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کی اجرت آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے مودت و محبت کرنے کو قرار دیا گیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں اس آیت میں اہل بیت علیہ السلام سے مراد حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حسنین علیہ السلام ہیں۔ آیہ مودت کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث نقل ہوئی ہیں جن کے مطابق خداوند عالم فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ناراضگی سے ناراض اور آپ علیہ السلام کی خوشنودی سے خوشنود ہوتا ہے۔ جنت العاصمہ کے مؤلف اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں حضرت فاطمہ علیہ السلام کی خلقت کو وجہ تخلیق افلاک قرار دیا گیا ہے۔ یہ احادیث قدسی حدیث لولاک کے نام سے مشہور ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جس کے مطابق افلاک کی خلقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت پر موقوف ہے، آپ علیہ السلام کی خلقت حضرت علی کی خلقت پر موقوف ہے اور آپ دونوں کی خلقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خلقت پر موقوف ہے۔ بعض علماء اس حدیث کی سند کو مخدوش قرار دیتے ہیں لیکن اس کے مضمون کو قابل توجہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بہت مانتے تھے اور دوسروں کی بنسبت سے ان سے زیادہ محبت اور احترام کرتے تھے۔ حدیث بضع نامی مشہور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتے ہوئے فرمایا، جس نے بھی اسے ستایا گویا اس نے مجھے ستایا۔ اس حدیث کو متقدمین محدثین جیسے شیعہ علماء میں شیخ مفید اور اہل سنت علماء میں احمد بن حنبل نے مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے۔ خواتین کی سردار شیعہ سنی دونوں طریقوں سے منقول متعدد احادیث میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین، بہشت کی تمام عورتوں کی سردار اور امت کے تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔